احمد آباد پلین کریش حادثے میں بہت سارے افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور یہ حادثہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی بہت کمزور، بہت حقیر اور بہت ناپائیدار ہے۔ جتنا سیریس اور جتنا ہم نے اس زندگی کو عزیز مانا ہے، یہ اتنی ہی دھوکہ دینے والی اور اچانک ختم ہونے والی ایک عجیب شے ہے۔ ہم نے زندگی کے ہر چیز کو پلان کیا ہے۔ ہم اپنی شادی پلان کرتے ہیں، شادی کے بعد اپنا بچہ پلان کرتے ہیں، پھر اس بچے کے مستقبل کو پلان کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنی پلاننگ، نہ جانے کتنے عزائم اور نہ جانے کتنے خواب ہم اپنے زندگی کے اندر لے کر چلتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کے اندر ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو نہ اس کے آنے کا کوئی وقت ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کے جانے کا وقت فکس ہوتا ہے۔ زندگی کے دو سرے ہیں اور دونوں سرے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ نہ ہم پیدا اپنی مرضی سے ہوتے ہیں اور نہ ہم مرتے اپنی مرضی سے ہیں۔ جب دونوں سرے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں تو اس زندگی کا کوئی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صرف ایک چیز ہے کہ اس دونوں سروں کے درمیان جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کو ہم صحیح طریقے سے گزاریں، ایسے گزاریں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو لوگ یہ کہیں کہ واقعی انسان تھا، ایک ایسا انسان جو انسانوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ ورنہ دیکھا جائے تو اس پلین میں بیٹھنے والے افراد، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا، ایک ایسا سفر جس کے بعد وہ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ سفر ادھورے رہ جاتے ہیں، کچھ یادیں ادھوری رہ جاتی ہے، کچھ وعدے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار جو اس پلین میں سوار تھے، ان کے رشتہ دار ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ اب اپنے عزیزوں سے کبھی مل نہیں سکیں گے۔ یہ زندگی ایسی ہی ہے، یہاں ہر شخص اپنی ایک ٹرین میں سوار ہے، اور یہ ٹرین اسے ایک ایسی منزل کی طرف لے کر رواں دواں ہے کہ جسے کوئی نہیں جانتا۔ زندگی کا یہ سفر اس ٹرین کی طرح ہے جس میں سب مسافر سوار ہیں، کس کی منزل کب آ جائے اور وہ اس منزل پر اتر جائے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر خوش رہیں، آج اور حال کے اندر جئیں، پریزنٹ کے اندر جئیں۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کون کب کس وقت ہمارا ساتھ چھوڑ دے، زندگی کب بے وفا ہو جائے، موت کب ہمیں گلے لگا لے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے بچا یا بھاگا نہیں جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پلین میں سفر وہ ایک رسکی سفر ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا قصور تھا جو اس بلڈنگ میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے تو کوئی پلین کا سفر نہیں کیا تھا، وہ تو محفوظ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ آسمان ہی سر پر گر پڑے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھت گر جائے تو آپ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آسمان ہی گرنے لگے تو آپ کہاں بھاگیں گے؟ زندگی کو پلان کیجئے، زندگی کے لیے کوشش کیجئے، لیکن اپنی زندگی کے اس پلان میں موت کو بھی پلان کیجئے کہ جتنی پلاننگ ہم بنا رہے ہیں، جتنے عزائم اور چیزیں ہم سوچ رہے ہیں، کہیں ان کے درمیان موت نہ آ جائے، کیونکہ جب موت آتی ہے تو نہ وہ آپ کے خواب دیکھتی ہے، نہ وہ آپ کے
ان چیزوں کو دیکھتی ہے کہ جس کے لیے آپ اپنی سالوں کی محنت جو ہے وہ لگا رہے ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے۔ دنیا ایک عارضی ہے، دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے، اور آخر اول ہمیں اسی کی تیاری کرنی ہے۔